تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں، اب انشاءاللہ عز و جل 2 رکعتیں اس نیت سے ادا کریں کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کے بدلے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اور ان 2 رکعتوں کے بعد انشاءاللہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں اور پھر یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ مغرب کے بعد ادا کیے جانے والے 6 نوافل میں سے دوسرے 2 نوافل ادا کیے جا چکے ہیں اور اب تیسرے 2 نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ 2 کر کے ادا کرنے ہیں، تو پہلے 2 ادا کیے درازی عمر بالخیر کی نیت سے، پھر 2 ادا کیے بلاؤں سے حفاظت کے لیے، اب مزید 2 نفل ادا کیے جا رہے ہیں غیر کی محتاجی سے، تنگی سے بچنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہی ہمارا کفیل و حامی و ناصر رہے، اس گویا کہ نیت سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور ان کا بھی طریقہ وہی ہے کہ آپ جو دل چاہے قرآن کی آیات اور صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ انشاءاللہ ان نوافل کے بعد بھی حسب معمول سورہ یاسین کی اور 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی، سنی جائے گی، کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی۔ خالد بھائی، آج کی رات بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی ہے، اور ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب کوئی نیکی مل رہی ہو، کوئی نیکی کا ذریعہ بن رہا ہو، اور کوئی ایسا سبب آ رہا ہو کہ جس سے ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بوسٹ اپ کر سکتے ہوں، تو پھر ہمیں اسے اویل کرنا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، اور نیکیوں سے دوسروں کو بھی نہیں روکنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، نہ خود نیکی کرتے ہیں نہ بیچارے دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، تو یہ رویہ انتہائی برا اور گویا کہ میں کہوں کہ شیطانی رویہ ہے کہ نہ خود نیکی کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے۔ تو یہ موقع ہے نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں خالد بھائی جو لوگ پورا سال بھی نیکیوں کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، نمازوں کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، ان ایام کی، ان برکت والی راتوں کی ایک برکت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی تلاوت قرآن کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مزاج میں بھی تھوڑا سا تحمل آیا ہوا ہوتا ہے، مارکیٹس میں، بازاروں میں، آفیسز میں ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یار آج بڑا دن ہے، بڑی رات ہے، آج میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ لوگ بہت سارے گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کو لینا چاہیے، جیسے کہ خالد بھائی نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم بھی اپنی نیکیاں بڑھائیں۔ کیا پتہ یہ نوافل ادا کرنا ہمارے فرائض سے وابستہ ہونے کا سبب بن جائے۔ اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں کہ بڑی راتوں میں کوئی 12ویں شریف کی رات آ گئی، شب قدر آ گئی، شب برات آ گئی، معراج شریف کی رات آ گئی، اس رات میں کوئی مسجد آیا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک ایسی توفیق مل گئی کہ وہ نمازوں کا پابند بن گیا، وہ سچا پکا نمازی بن گیا۔ ایک کاش ایسا ہمارے ساتھ بھی آج ہو جائے کہ آج ہم یہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خالد بھائی نے اور میں نے بھی ادا کیے ہیں۔ یہ میں نے یوں عرض کر دیا کہ نوافل ویسے تو چھپ کے پڑھنے چاہیے، لیکن جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے، اور الحمدللہ ادا کیے ہیں تو عرض کر دیا۔ بہرحال یہاں پہ بھی نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، ہم نے بھی ادا کیے ہیں، آپ بھی ادا کر رہے ہیں، تو ہم یہ بھی خواہش اپنے دل میں رکھیں کہ آج کی بڑی رات میں ایک اضافی عبادت کر رہا ہوں، ایک نیکی، وہ نیکی کر رہا ہوں جو میرے اوپر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ میں اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے، نیکیوں کی حرص کے لیے، آخرت کی طلب کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے فرائض کا پابند بنا دے، اس کے ذریعے سے مجھے واجبات کا پابند بنا دے، اور مجھے سنتوں کا پابند۔ نیکیوں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، واہ جی واہ، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنے کا دل کرتا ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ واہ، گویا نیکی کے ذریعے سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، متوجہ کرتی ہے، ہمیں چھوڑتی نہیں ہے۔ جیسے بعض تو نیکیوں کے بارے میں خود ارشاد فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا جب مجھ پر بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ بندہ نہ رک جائے۔ اس مفہوم کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور کئی نیکیوں کے بارے میں اس طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب مجھے ایک نیکی کی سعادت مل گئی، اس کی برکت سے اللہ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق دے دے۔ سچی توبہ کی توفیق جب مل جاتی ہے تو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بندہ کیسا ہی گناہ گار ہو، مگر جب توبہ کرے، ایمان والا ہو، نیک اعمال اختیار کرے،
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर बड़ा करम फरमाता है। वो कैसा करम है बड़ा, वो इरशाद फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनकी बुराइयों को भी अल्लाह तबारक व तआला नेकियों से तब्दील फरमा देता है, और ये उस मालिक व मौला की शान के लायक है। फरमाया वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, वो बख्शने वाला मेहरबान है। तिलावत की तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ देर में इंशाअल्लाह तिलावत शामिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नेकी पसंद होंगे तो हर नेकी प्यारी लगेगी। अल्लाह करीम हमारी तबीयतों को अच्छा बना दे। और ये भी जहन में रहे कि नेकियों के साथ साथ, नेकियां अपनाने के साथ साथ हमें गुनाहों को भी छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ गुनाह चलते रहें, दूसरी तरफ नेकियां चलती रहें। ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअुन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अह्सयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار بھی جیتے جی شب براعت نصیب فرمائی. یا اللہ یہ براعت ہے، براعت کی رات ہے، نجات کی رات ہے.
مغرب کی نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، دعائیں کی، سورہ یاسین شریف بھی پڑھی گئی، اللہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں نے پڑھی، جو کچھ پڑھا گیا ہوا، جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے اور اسے قبول بھی کر لے، اپنی رحمت کے شایع نشان ہمیں اجر و ثواب عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، تیری ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ کر، بلا اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں بھری، سنتوں بھری، راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضا والی زندگی دے، تیری رضا پر موت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے مقدر میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بادب حاضریاں لکھ دے، حج اور عمرے کی سعادتیں لکھ دے، ایمان کی سلامتی لکھ دے، بلا حساب جنت میں داخلہ ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ حبیب کریم کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے امیر سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے۔ یا رب کریم ساری امت کی مغفرت فرما، جتنے بھی دعاؤں میں شامل ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تمام جائز حاجتوں مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، مریضوں پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں پوری فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول کے لیے لنگر رضویہ کا اہتمام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 8:30 بجے دعا ہوگی، اذان ہوگی اور 8:45 بجے انشاءاللہ نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہم آخری بات عرض کر رہا تھا ہمیں کہ آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے اور یقینی طور پر ہر صاحب خیر ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ برکتیں سمیٹ لوں۔ تو برکتیں سمیٹنے کے لیے جہاں ہمیں نیکیاں اختیار کرنی ہیں، جہاں پہ ہمیں فرائض ادا کرنے ہیں، واجبات ادا کرنے ہیں اور اس سے بھی آگے سنت اور نوافل ادا کرنے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرللی ہم نے برائیوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ان کی 2 جہات ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس۔ کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے آپ نے رکنا ہے، تو سارے کام کرتے نہیں چلے جانا کیونکہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے وہ کرنے ہیں، اور جن چیزوں سے رکنا ہے تو بالکل رک جانا ہے۔ تو ان سے رکنے کی بھی نیت کر لیں، یہی نیکی ہے، اسی میں رضا الہی ہے، یہی شریعت کے احکام ہے، یہی اللہ رسول کی منشا ہے۔ خالد بھائی کیا شرط؟ جس طرح نیکی کرنے پر ثواب ہے اسی طرح گناہ سے رکنے پر بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے پر بندے کو مغفرت سے نوازتا ہے، گناہ سے رکنے کی وجہ سے بھی بے شمار لوگوں کے روایتوں میں واقعات موجود ہیں کہ وہ گناہ سے رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، رب نے ارشاد فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں کرم والے گھر میں ہم داخل فرمائیں گے۔ تو رب العالمین جل وعلا ایسے عنایت میں فرما رہا ہے، ایسے اپنے کرم کے گھر میں داخل فرما رہا ہے، داخل فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے کہ جو کرم والا ہوگا، جس میں اللہ کے انعام کو ہم دیکھ سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ذہن بنانا چاہیے
اور جس طرح نیکیوں کو اپنانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، گناہ سے دامن چھڑانے کی طرف بھی پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں گناہوں کو. اور جس طرح سے اللہ کریم نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے گناہ سے روکنے والے ہوتے ہیں. ہمیں اس صف میں آ کر شامل ہونا چاہیے اور نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، گناہ سے روکنے والے ہوں. اللہ نے چاہا یہ اوصاف ہم نے اختیار کر لیے تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور نیکیاں انشاءاللہ رائج ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. آج کی رات بہت سارے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ معافی تلافی کی جاتی ہے، اور جہاں پہ قطع رحمی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ میل ملاپ ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. معافی کی کوئی بھی صورت ہو، ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کسی بھی صورت میں کوئی معافی مانگ رہا ہے تو چلے مانگنے ہی دیں، اچھا ہی کر رہا ہے. اور آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو پھر معاف فرما بھی دیجیے. لیکن اس کے پیچھے جو ایک سینیریو ہے اس کو یاد رکھیے. صبح بھی میں نے عرض کیا تھا خالد بھائی کہ آج کی رات میں چند افراد وہ ہیں، چند محروم افراد وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گویا کہ برسات ہو رہی ہے، بھلائیوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آج کی رات محروم رہتے ہیں. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے، جو لوگوں سے اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو عادی شرابی ہے، عادی بدکار زانی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ہے، اسی طریقے سے جادوگر ہے، اسی طریقے سے تکبر کے سبب اپنے ازار جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنے نیچے رکھنے والا ہے. تو ایک دو اور بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہے، تو تصویر بنانے والا ہے، پینٹنگ کرنے والا ہے. تو یہ سارے جو ہے محروم رہیں گے. تو ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا، دیگر گناہوں سے بھی بچنا. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہ دعا وغیرہ آپ نے فرمائی. تو قبرستان بھی جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے، اس کو ادا کیجیے. قبرستان جانے میں خالی چند چیزوں کا میں چاہوں گا کہ بیان ہو جائے، کیونکہ وقت ہمارا تقریباً اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ اس کے بعد مدنی چینل پہ نیوز بھی ہے، اذان بھی ہے، پھر نیوز بھی ہے، اور پھر دیگر سلسلے لائیو اللہ نے چاہا تو براہ راست اجتماع ذکر و ناد بھی ہوگا، اور اس میں بھی شرکت ہوگی، اور مل جل کے جو ہے سب اس میں انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. قبرستان حاضری کے اعتبار سے خالد بھائی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہماری اصل میں طبیعت میں نا بڑا ہیجان آ گیا ہے. ہم بڑے عجیب سے ہو گئے، بغیر سیکھے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں ہم. اب جو اگر اگلا بیچارہ غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان جانے کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ احتیاط جو مختصر وقت میں ہو سکتا ہے وہ ارشاد فرمائیں. یہ غور کر لیجئے کہ ہم قبرستان کیوں جا رہے ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
کوئی معاملہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب میں مراتب میں اضافہ ہوگا، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگ انگلیاں اٹھائیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور یاد آخرت لیتے ہوئے حاصل کرنے کی نیت سے جائیں، اور اسی نیت سے واپس آئیں، غلغہ پاڑا نہ کریں۔ آج کے دن سے آتش بازی کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے دن سے کسی قسم کے پٹاخوں کا، دھماکوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، اپنا اپنا نصیب ہے، یوں تو اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا دائرہ کار ہے، ہر کوئی جو قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کا اپنا جواب دے، لیکن یاد رکھیے آپ کے بہت سارے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ دوسروں کو بھی اس طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو شاید آپ کو دیکھ کر کوئی کھڑا ہو جائے کہ اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو مسجد کی طرف چلو، اور اگر آپ کسی غلط جگہ پہ جا رہے ہیں تو شاید کسی کے دوسرے کے بھی ذہن میں آ جائے، تو آپ اس کا سبب نہ بنیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا ثواب، گناہ، کیا معاملات ہیں، کیا فقہی مسائل ہیں، کیا احکام ہوں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کی رانگ اور نیگیٹو موٹیویشن کا سبب نہ بنے، نہ سبب بنے، نہ اس کے ساتھ شریک رہیں کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کی وجہ سے اس کو بھی سہارا مل رہا ہو، بلکہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں، اگر ہم روک سکتے ہیں تو برائی کو ایسا انداز سے روکنے والے بنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو لوگ بالخصوص ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت سارے انداز سے روکنے پر قادر ہوتے ہیں۔ میں اپنے ہی بچے کو پیسے اس لیے دوں کہ وہ جا کر آگ اور اس طرح کا سارا سامان لے کر آئے، پٹاخوں وغیرہ کا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ میں اس کو بڑھاوا دے رہا ہوں، اور گویا اپنے پیسے سے ہی آگ خریدی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے، این ممکن ہے کہ یہی آگ ہماری آخرت کی آگ کا بھی انتظام کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا کی اور آخرت کی آگوں سے محفوظ فرمائے۔ خالد بھائی، دعوت اسلامی پہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اسے مزید برکت نصیب ہو۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب مسلمانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی موقع ایسا نہیں جاتا پورے سال میں کہ جب مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو، جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہو کسی بھی قسم کی، تو دعوت اسلامی الحمدللہ میں پیچھے نہیں آگے بھی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ آج بڑی رات ہے، آج دیکھیں آپ دعوت اسلامی نے الحمدللہ کثیر مقامات پہ عالمی مدنی مرکز سمیت جہاں جہاں ریگولرلی ہمارے جمعرات کو ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں تو اجتماعات ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں شب برات ہیں وہاں پر اجتماعی ذکر و نات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت ساری اکثر جگہوں پہ تو عالمی مدنی مرکز ہی سے جو اجتماع ہوگا وہ ریلے کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور بہت ساری جگہوں پہ انڈیویجولی الگ حیثیت میں بھی یقینی طور پر ہوگا۔ تو آپ ان اجتماعات میں شامل ہو جائیں، اپنے قریب، آپ کے قریب کہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، کوشش کریں گے تو راہ مل جائے گی۔ اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو گھروں میں ہیں اس وقت، وہ آپ گھروں میں ہی رہیں، اور گھروں میں رہ کر اللہ رب العزت کا قرب پانے کی کوشش کریں، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، نیکی کے ذریعے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو علم دین کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا۔ کیا پتہ، کیا بعید، مدنی چینل کی جو نشریات چل رہی ہے اس میں کوئی نیکی کی ایسی بات کہی جائے جو دل پہ لگ جائے، کسی گناہ سے بچنے کا ایسا جملہ آ جائے کہ اس گناہ کو چھوڑنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور کیا پتہ کہ ایسی دل پہ چوٹ لگے کہ ہم اللہ رسول کے رستے پہ آ جائیں، ہم شریعت و سنت کے رستے پہ آ جائیں۔ کوئی بعید نہیں ہے، یہ سال و سال کا تجربہ ہے۔ یہ آج جو رحمت والی رات ہے، اس رات میں کتنوں کی کایا پلٹتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں جتنے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ شارعین نے فرمایا بکریوں کے بال ویسے بھی نہیں گنے جا سکتے، اور بنی قلب جو تھا وہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تعداد لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات جہنم سے براعت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، انہیں بری کر دیتا ہے، اور جہنم سے جو بری ہو گیا خالد بھائی وہی کامیاب ہے۔ کیا بات ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مثال یوں بھی سمجھیے کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو تو اس کے آگے جو چیز آتی ہے نا، وہ بہاؤ اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آج بہاؤ بہت تیز، گناہ گار ہیں تو آ جائیں جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، اس بہاؤ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہ ہمارے بہہ جائیں گے،
اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مالک کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ رات بالخصوص عبادات میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے